تو مجھے یہ چیزیں بڑی کھلتی تھی، اور یہ کھلتے کھلتے جب بہت زیادہ ایک وقت آیا جب مجھے پریشانی ہونے لگی، تو پھر میرے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ جو میں شوقیہ سیکھتا تھا یہ تمام مائنڈ سائنسز، اور سکھاتا بھی تھا. میں 16-17 سال کی ایج سے یوگا سکھانا شروع کیا پاکستان میں، جب کوئی یوگا کا نام نہیں جانتا تھا. 1980 میں نے کراچی جم خانے میں یوگا کی باقاعدہ پروفیشنل کلاسز، کمرشل کلاسز شروع کی. پھر 80s کے بیچ میں امریکہ چلا گیا پرماننٹلی جانے کے لیے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی ڈیسٹینی تھی، خدا نے جو کام آپ سے کروانا تھا، اس کے لیے کچھ ایسے انہوں نے حالات خدا نے پیدا کیے کہ میں امریکہ سے واپس آ گیا کچھ عرصے بعد. اور میرے فادر حیران کہ میں نے تمہیں آفس کھول کے دی تھی، تمہیں وہاں بیٹھنا تھا، اس آفس کو چلانا تھا، یہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم امریکہ چھوڑ کے آ گئے. لوگ مرتے تھے امریکہ جانے کے لیے. میں وہاں پہ کیلیفورنیا میں رہتا تھا، سین ہوزے کیلیفورنیا میں، اور وہاں سے میں واپس آ گیا. تو یہ اتنی عجیب و غریب ٹوسٹ اینڈ ٹرن تھے میری لائف میں. اور اس کے بعد 86 میں نے ایک دم سے ارادہ کیا کہ جو چیز میرا شوق ہے مجھے اس کو پیشے کے طور پہ اپنانا ہے. میری وائف پریشان تھی کہ بچے کیسے پالیں گے آپ. اچھا. اب ظاہر حالات یہ ایسے کہ امریکہ چھوڑ کے آپ واپس پاکستان آ گیا. 83 میں میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا علی اصغر، 85 میں مرتضیٰ ہوا. 86 میں نے اپنے والد کے پروفیشن کو چھوڑا تو میرے بچے 2 ہو چکے تھے، اور میری وائف کو فکر تھی کہ یہ میڈیٹیشن اور یہ سب چیزوں سے آپ کیسے گھر چلائیں گے. اچھا اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میرے پاس پیسے نہیں تھے، تھوڑی سی جمع پونجی تھی کیونکہ میں نے سارا بزنس وغیرہ سب کچھ دے دیا، میں نے کچھ بھی نہیں لیا اپنے والد سے. اور میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ لیا، اس کو دیوار بیچ میں سے توڑ کے 2 کمرے کو ہال بنا دیا. وہاں یوگا میڈیٹیشن کی کلاسز، ایک بیڈ روم کو لائبریری بنا دی، ایک بیڈ روم میرا کمرہ تھا، کچن کو ریسپشن بنا دیا. اور اس طرح میں نے شروع کیا. اور میرے پاس پیسے نہیں تھے اشتہار دینے کے لیے. لوگوں کو پتا چلے نا کہ پاکستان میں ایک یوگا انسٹیٹیوٹ پہلا قائم ہوا ہے. اچھا. تو ہمارے ایک دوست تھے ریکٹن کولمن میں، تو ان کی مہربانی انہوں نے ایک ریکٹن کولمن کی طرف سے کرٹیسی ایڈورٹیزمنٹ دی، اور اس ایڈ کے بعد لوگوں کو پتا چلا. اچھا میرا فون بھی نہیں تھا وہاں پہ، تو جو جم خانے میں اسٹوڈنٹس آتے تھے ان میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے اپنا نمبر دے دیا، تو وہ بیچاری فون اٹھاتی تھی. ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، MRCP انگلینڈ سے کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی میں ہاف اے ڈے آپ کو ٹائم دوں گی، میں ریسپشن پہ بیٹھوں گی آپ ایز اے ریسپشنسٹ. اتنی سینئر گائناکالوجسٹ. ان لوگوں کی مدد سے یہ سفر میں نے شروع کیا. کئی لوگ میرے ساتھ رہے اس سفر میں، اور پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ میں پاکستان میں ٹرین کر چکا ہوں. ماشاءاللہ. دنیا کے کئی ملکوں میں ورکشاپ ہوتے ہیں، امریکہ میں سکھاتا ہوں. واحد پاکستانی ہوں جو امریکہ میں سکھاتا ہوں. اور نارملی آپ باہر سے گورے منگواتے ہیں، میں گوروں کو سکھاتا ہوں کہ ذہن کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. اور یورپ میں کئی ملکوں میں ہے، دبئی میں کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ذہن کا استعمال آپ نے مجھے کہا، یہ کیا ہم پورا استعمال کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ کو؟ دیکھیں بات یہ کہ ذہن کبھی کسی نے کیا ہے پورا مائنڈ اپنا؟ دیکھیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے. آئنسٹائن کے مرنے کے بعد جب اس کا برین انہوں نے چیک کیا تھا تو وہ برین کے کچھ پارٹس جو تھے وہ ایب نارملی زیادہ لارج تھے. تو اس نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے، یہ آئنسٹائن جو ہے، یہ ویژولی سوچتا تھا. یہ ٹیکنیکل انفارمیشن ذرا ہم عام طور پر جب سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ورڈز ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ جب وہ سوچتے ہیں تو وہ تصویروں میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، ویژولی سوچتے ہیں. جیسے ایک آرٹسٹ ہے، ایک پینٹر ہے، وہ ویژولی سوچے گا ہمیشہ. یا انٹیریئر ڈیزائنر ہے، وہ ہمیشہ ویژولی سوچے گا. آرکیٹیکچر جو اس میں بھی شخص ویژولی اگر نہ سوچ سکے تو وہ آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتا. تو آئنسٹائن کے برین کے کچھ حصے ویژولی جو تھے، جو ویژول کام کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان لارج تھے. تو انہوں نے کہا آئنسٹائن اپنے ذہن کا کوئی 10% حصہ استعمال کرتا ہے، عام آدمی 2 یا 3% حصہ استعمال کرتا ہے. تو اس کے اوپر دنیا میں بہت ساری تحقیق. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق برین سے تھا. اب برین میں آپ کے 100 بلین نیورونز ہیں. اب ان 100 بلین نیورونز کے درمیان جو سرکٹس بنتا ہے، اس کو سیمنٹل سنٹیکس کہتے ہیں، سینیپسز کہتے ہیں. یہ سینیپسز اس طرح ہوتے ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہو. جتنے جالے بنیں گے، نیورونز آپس میں کتنا انٹر کنیکٹڈ ہوں گے، اتنا برین کو آپ اپنے استعمال کر رہے ہیں. تو ایک عام آدمی 2, 3, 4% سے زیادہ استعمال نہیں کر پاتا. 100% آئی ڈونٹ نو انسان کے ارتقاء کے اوپر بھی ہے
کہ جیسے جیسے انسانی ذہن ارتقاء کی منزلیں طے کرے گا شاید وہ اپنے دماغ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح سے کیوں ہوتا ہے محسوس کہ اللہ نے ہر آسائش دی ہوتی ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ مسنگ لگتا ہے؟ یہ کیا کمپلیٹ کیوں نہیں لگتا ہے انسان میں؟ یہ کیا خامی ہے؟ اگر آپ کی زندگی مکمل لگے آپ کو تو پھر آپ خدا کو یاد نہیں کریں گے. آپ دیکھیں اللہ کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی کمی ہو، جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، صدمہ ہو، تب اللہ یاد آتا ہے. خوشی میں کون رب کو یاد کرتا ہے؟ اور پھر یہ کمی آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے، میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو مادی دنیا ہے، اس مادی دنیا کے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے دو اصول ہیں. نمبر 1، کسی چیز کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آپ نے ایجوکیشن لی تو آپ نے پیسہ کھویا تو آپ کو ڈگری ملی ہے نا. بغیر کسی چیز کو دیے یا کھوئے آپ کچھ پا نہیں سکتے. اور دوسری جو اصول ہے اس مادی دنیا کے، ہر شخص کو ہر چیز نہیں مل جاتی. فرعون کو سب کچھ نہ ملا، حالانکہ سب کچھ تھا مگر کئی چیزیں اس کے پاس نہیں تھی فرعون کے پاس. فار ایگزامپل، فرعون جو ہے وہ اپنا محل اتنا اونچا نہ کر سکا کہ وہ آسمانوں کی بلندیوں تک جا کے پتہ نہیں کہاں سے ایک ٹاور اس نے بنوایا تھا کہ اتنا بڑا اس نے کہا تھا ٹاور بناؤ کہ میں اوپر جا کے دیکھوں کہ اوپر کون خدا ہے. ممکن نہیں تھا. تو اسی طرح اگر زندگی میں سب چیز ہمیں مل جائے تو پھر یہ مادی زندگی کا تصور ختم ہو گیا. تو یہاں آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، رب دلانا بھی چاہتا ہے کہ ایک دنیا ایسی ہے، ایک زندگی ایسی ہے جس میں آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور وہ آخرت کے بعد جو جنت کی دنیا اس میں کمی محسوس نہیں ہوگی. اس میں سب کمپلیٹ ہوگا. وہ اگین ایک اسٹیٹ، اب اس اسٹیٹ کو ہم اس پہ ڈسکس کیسے کریں، کیونکہ اس کے لیے کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ جنت دراصل ہے کیا اور جہنم دراصل ہے کیا. اور اس پہ بڑی لمبی بات کرنی پڑے گی، کانسیپٹ سمجھانا پڑے گا. اگر اس کانسیپٹ کو سمجھ جائیں تو اس دنیا میں انسان جو ہے وہ جنت بنا سکتا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے نا. اور اسی دنیا میں انسان جہنم بنا سکتا ہے اپنے لیے. وہ جنت اور جہنم تو بات کی بات ہے نا. یہ جو آپ کی زندگی ہے اس میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی. ایک کسی سے پوچھا گیا کہ خوش نصیب کون ہے، تو ایک آدمی تھا، وہ ایک صوفی کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں مجھے آپ کسی خوش نصیب انسان کے پاس لے جائیں، میں تو بڑا بد نصیب ہوں. اس نے کہا کیوں بد نصیب؟ اس نے کہا میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اس نے کہا تیرے خیال میں کون خوش نصیب ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ جو سامنے میرے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا گوڈاؤن ہے، اس کا مالک بڑا خوش نصیب ہے، کئی گاڑیاں اس کے پاس. خیر جی وہ بزرگ اس کو مالک کے پاس لے گئے. مالک سے پوچھا تو بڑا خوش نصیب؟ اس نے کہا میں کہاں سے خوش نصیب ہوں، ٹیکس میں دے دے کے میں تھک گیا، بجلی آتی نہیں، یہ پانی ہے